یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ آج میں وہی روایت بیان کرنا چاہتا تھا جو کل میں نے شروع کیا تھا کہ 7 آسمان اور 7 فرشتے، مگر آج جو ہے وہ 15 رمضان المبارک کی مقدس تاریخ ہے، اور آج کی جو تاریخ ہے، آج ہی کی تاریخ میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، یعنی آج 15 رمضان المبارک، اور یہ اہل بیت میں سے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور اہل بیت کون ہیں، اس پر 1-2 روایت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب جاتا ہوں اور اہل قریش آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں تو مجھے دیکھ کر کے سب خاموش ہو جاتے ہیں، سب ساکت ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات انہوں نے بتائی نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ حدیث سنیں، سرکار فرماتے ہیں، اور یہ بھی حدیث ہے ابن ماجہ شریف کی جو صحاح ستہ میں شمار ہوتی ہے، ابن ماجہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہ منی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک میرے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قرابت داری کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ یعنی ایمان، اب لفظ میں نے کہا ہے نا کہ چونکہ سرکار نے فرمایا، ایمان ہی اس دل میں نہیں جائے گا، ایمان اس دل میں داخل ہی نہیں ہوگا جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ تو اب اہل بیت کی محبت ہو تو ایمان آتا ہے، اور اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو تو پھر ایمان نہیں رہتا ہے، ایمان نہیں رہتا ہے۔ اور ایک موقع پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ کہتے ہیں، وہ لفظ پڑھتا ہوں، ان ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا حب آل محمد یوما خیر من عبادتی سنۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت سے ایک دن کا محبت کرنا، اہل بیت اطہار سے، امام حسن سے، امام حسین سے، اور حضرت مولا علی ہیں، سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سرکار علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ پنجتنی ہیں نا، الحمدللہ ہم لوگ پنجتنی ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں جس نے ایک دن بھی آل محمد سے محبت کی، اہل بیت سے محبت کی، اس ایک دن محبت کرنا 1 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے، 1 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور اہل بیت کی محبت میں جو مر جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب 1-2 روایت اور سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، سرکار کیا فرماتے ہیں وہ سنیں۔ سرکار فرماتے ہیں انا شجرۃ۔ اب یہاں کوئی سوچ سکتا ہے نا کہ بھئی امام صاحب آپ کو نماز پہ بولنا چاہیے، ذکر پہ بولنا چاہیے، آپ امام حسن پہ بولنے لگ گئے، امام حسن کا ذکر یہ نماز ہے، امام حسین کا ذکر یہ نماز ہے۔ تو میں آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھا دوں کہ میں کہاں کہتا ہوں کہ یہ نماز ہے، میں کہاں کہتا ہوں کہ بھئی ذکر حسن نماز ہے، ذکر حسین نماز ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ذکر حسن اور حسین نماز کی نماز ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نماز ہے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ دعوے نہیں کرتا کہ یہ نماز ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ذکر حسنین کریمین یہ نماز نہیں ہے، نماز کی نماز ہے۔ اب میں نے چھیڑ دیا ہے تو سن لینا، پھر نہیں تو کہیں گے ایسے کیسے آپ نے کہہ دیا۔ تو ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ خالص اللہ کے لیے نا، یہی تو بولتے ہیں نا کہ نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ہم شروع کیے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر اس کی حمد بیان کی، الحمد پڑھا، سورہ پڑھی، پھر تسبیح و تحلیل کیا ہم نے۔ اب آخری وقت آیا کہ نماز قبول ہو جائے، شروع ہم نے کہاں سے کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ کے لیے۔ اور جب قبولیت کا مقام آیا کہ مولا اب جو میں نے نماز پڑھی نا اس کو قبول کر لے، تو جب قبولیت کا وقت آیا تو ہم نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کس پر؟ اب آل میں یہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ بتائیں مجھے، امام حسن ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام حسین ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں نے جملہ کہا نا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ نماز ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نماز کی نماز ہے، یہ نماز کی نماز ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ ان کا ذکر نماز ہے،
مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ جس کے لیے مصطفیٰ کی نماز رک جائے وہ حسین ہے، جس کے لیے مصطفیٰ کریم اپنا سجدہ کرے وہ امام حسن ہے، جس کے لیے سرکار کی نماز ٹھہر جائے، سرکار کا خطبہ ٹھہر جائے، وہ ذکر حسین ہے، وہ ذکر حسین۔ اچھا ایک لطیف نکتہ سمجھا دوں، بات آئی تو سن لیں کہ یہ کئی روایتیں کئی طرق سے آئی ہیں۔ تو حضرت شداد کی روایت میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہوئے تھے، سرکار نے نماز پڑھانی شروع کی، تو جب نماز پڑھا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ سرکار سجدے ہی میں، سرکار سجدے میں اٹھ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سر اٹھایا، جو ہم نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر امام حسین تشریف فرمائے، اور ایک روایت وہ بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، اب تشریف فرمائیں۔ ایک لطیف نکتہ یہاں سمجھا دوں میں آپ کو کہ پہلی ایک روایت اور یہاں پہ سنیں۔ ایک موقع پر ہے کہ شہزادے آ رہے تھے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں تھے، اور راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، سرکار پڑھا رہے تھے، اور حسنین کریمین آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو پڑھ لیے تھے پہلے یا ابھی شریک ہونے جا رہے تھے، تو جب حسنین کریمین بڑھے نا سرکار کی طرف تو ہم نے روکا، اور سرکار نماز میں تھے۔ کیا؟ سرکار نماز میں تھے اور ہم نے روکا۔ جب ہم نے روکا تو لفظ پڑھتا ہوں، حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں فَإِذَا أَرَادُوا أَن يَمْنَعُوهُمَا أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَن دَعُوهُمَا۔ ہم نے جب ان کو منع کرنا چاہا کہ حسنین نہ جائیں، ابھی سرکار تو نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو سرکار نے حالت نماز میں اشارہ فرمایا، حالت نماز میں۔ میں نے وہ جملہ کہا نا نماز کی نماز ہے، اس پہ میں ایک دو روایت پیش کر دیا۔ سرکار نے حالت نماز میں اشارہ فرمایا، بھئی ٹھیک ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں مگر حسنین آ رہے ہیں تو آ جانے دو۔ پھر تو حسنین کریمین آئے، پھر سرکار علیہ السلام نماز مکمل کیے، پھر گود میں بیٹھا لیے۔ اب حالت نماز میں سرکار اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کو نہ روکو، آپ کیا کہیں گے؟ تو میں نے کہا نہیں، نماز کی نماز ہے، نماز کی نماز ہے۔ اب اچھا اس پر اور تھوڑا سا سمجھا دوں آپ کو۔ یہ بڑا مشکل رہتا تھا پہچاننا کہ حسن کون ہے، حسین کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 9 مہینہ یا 10 مہینہ یہ مدت ہے آپس میں ولادت کی۔ بھئی یہ پیدا ہوئے، جس 9 مہینہ یا 10 مہینے کے بعد امام حسین پیدا ہو گئے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے 9-10 مہینہ زیادہ فرق ہائٹ میں تو نہیں رہتی ہے۔ جب چلیں گے بچے، اگر 9 مہینے کا فرق ہے تو لگے گا دونوں جڑوا لگیں گے، یا لگے گا کہ بھی زیادہ فرق پیچھے سے تو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ زیادہ فرق نہیں ہے۔ جب زیادہ فرق نہیں ہے، اور لطف کی بات یہ ہے، اس پر ایک روایت مجھے یاد آئی کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی کہتے ہیں، ان علی قال، حضرت علی کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جو حسن تھے نا، وہ پورا یہ جو سینہ ہے اور یہ ناف ہے، ناف سے لے کے سر کے بال تک یہ حضور کی طرح دکھتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ اشبہ برسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، سر کے بال سے لے کے ناف تک، ما بین الصدری الی الراس، سینے سے لے کر کے پورا اوپر سر تک۔ والحسین اشبہ بالنبی ما کان اسفل من ذلک، اور امام حسین جو تھے وہ پھر سینے کے نیچے سے قدم مبارک تک جو ہے وہ حضور کی طرح نظر آتے تھے۔ اب کیا مطلب اس کا؟ میں نے جو سمجھا ہے وہ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ وہ یہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ پہلے جو بادشاہ رہتے تھے، جب کوئی خفیہ خط لکھتے تھے یا خفیہ میسج ہوتا تھا تو 2 پرچے پہ لکھتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو خفیہ کوئی فرمان جاری کرنا ہوتا تھا، آپ سے اس پہ آپ سے اپیل ہے، فلاں جگہ پہ حملہ کرنا ہے۔ مطلب کیا رہتا تھا؟ 2 لوگوں کو دیتے تھے دونوں پرچہ، تم جاؤ دے دو، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کو دیتے تھے کہ تم جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر پکڑ بھی جاؤ بائی چانس تو یہ پتہ نہ چلے کہ میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ مگر پیغام بہت اہم رہتا تھا، پیغام بہت اہم رہتا تھا، تو اسی لیے 2 پرچے پہ بھیجتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال
بے مثال لا رہے. اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتاً شکلاً تشابہ کی بنیاد پہ اگر الگ الگ دیکھو حسنین کو تو بھئی سینے سے اوپر تک امام حسن حضور کے مشابہ، سینے کے نیچے قدم شریف تک امام حسین مشابہ. تو اگر الگ کرو تو حسن آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، مگر اگر دونوں کو جوائن کر دیا جائے تو حضور آ رہے ہیں. اتنی مشابہت تھی، اتنی مشابہت تھی، اتنی مشابہت. تو وہ سرکار سجدے میں، اس پہ تھوڑی وضاحت کرتا ہوں چونکہ وہ میں نے جملہ بول دیا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں علم کی کمی کی بنیاد پہ نا پھر ہوٹلوں پہ گفتگو ہوتی ہے، یار مولانا صاحب تو ایسی بات کر گئے، ایسی بات کر گئے. ہوتا نہیں جیسے قرآن شریف میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تو وانتم سکارا چھوڑیں، اے ایمان والو نماز کے قریب ہرگز مت جاؤ. اتنا معنی ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ جب نہیں سمجھ آتی نا تو پھر اتنا ہی پڑھ کر کے بھی دیکھو قرآن میں تو حکم ہے نا کہ پھر اے ایمان والو نماز کے قریب ہرگز مت جاؤ، آگے ہے وانتم سکارا جب تم نشے کی حالت میں. ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ تھوڑی سی بات سنی پھر اس کو آگے بغیر تحقیق کے اس سمجھ نہیں آگے پھیلا دیا. بندہ جو ہے نا اللہ کا قرب تب پاتا ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہو جائے، اللہ کے قریب ہو گیا، نیت باندھا اللہ کے قریب ہو گیا، رکوع میں گیا تو اور قریب، اور جب سجدے میں گیا تو اور قریب. سرکار کس میں تھے؟ سجدے میں تھے. اب اللہ کے کتنا قریب رہے ہوں گے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ بھئی وہ اللہ کے بالکل قریب تھے، مگر قربان جائیں اٹھ کیوں نہیں رہے سجدے سے اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ کیونکہ شہزادے تشریف فرمائیں، شہزادے تشریف فرمائیں. تو یہ خیال تو ہے نا کہ شہزادے ہیں اور ہیں قرب خدا میں، اللہ کے قرب میں ہیں. کیا مطلب؟ کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرب خدا میں ہیں وہیں پہ یاد حسین بھی ہے. قرب خدا میں حضور ہیں وہیں یاد حسین بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین کی یاد اگر حضور کو نماز میں آوے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہو جاتی ہے، دہرانی نہیں پڑتی ہے. اور یہاں لوگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ معاذ اللہ حضور کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو اپنے گھوڑے، گدھے، خچر کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے. یہ کلمہ پڑھنے والوں نے لکھا ہے، کلمہ پڑھنے والوں نے لکھا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو سرکار نے اشارہ فرمایا ان کو رہنے دو. اچھا، اب حسن حسین یہ جو دونوں نام ہیں نا، یہ دونوں نام ہیں، چونکہ باتیں تو بہت ساری ہیں مگر ختم کی طرف چلتے ہیں. کہ جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کہا علی، کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں. کہا کیا نام رکھے؟ تو کہا حرب. تو کہا نہیں، یہ پہلا شہزادہ اس کا نام حسن رکھو. سرکار گئے اور گھٹی دی، لعاب دہن ڈالا، سرکار کا لعاب دہن. حضرت عتبہ کہتے ہیں ان کی 4 بیویاں تھیں، حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ 4 بیویاں تھیں، صحابی 4 بیویاں تھیں. تو وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ اتنا خوشبو لگاتے تھے طرح طرح کی، مگر جب میرے شوہر عتبہ آتے تھے تو پورا گھر مہک جاتا تھا، جبکہ کوئی خوشبو نہیں لگاتے تھے. تو کہتی ہیں ہم پریشان ہو گئے. تو ہم نے پوچھا کہ اے میرے شوہر نامدار، آپ یہ وجہ تو بتا دیں کہ یہ خوشبو آتی کہاں سے ہے، اور جبکہ آپ استعمال نہیں کرتے. تو حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ بچپن میں مجھے کچھ پھوڑیاں نکل گئی تھیں بدن میں، میرے بچپنا تھا، تو میری والدہ سرکار کے دربار میں لے گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھائے، کہا کپڑے نکالو. میں نے بچپن میں کپڑے نکالے، سرکار نے لعاب لگا دیے تھے. بچپن میں جو لعاب لگا تھا اس کی خوشبو ابھی بھی آ رہی ہے. یہ سرکار کے لعاب ہے، یہ سرکار کے لعاب ہے. تو سرکار نے لعاب نکالا، امام حسن رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالا، قربان جائیں، منہ میں ڈالا. اور ڈالنے کے بعد سرکار ہی نے ان کا عقیقہ کیا. ان کے دائیں کان میں اذان دی سرکار نے، بائیں کان میں اقامت کی. ٹھیک ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور نام رکھا حسن. اب ایک سوال کر سکتے ہیں کہ کیا یہ نام حسن اور پھر دوسرا نام حسین، حسین جو ہے نا یہ کلمہ تصغیر ہے، اس میں یا جو ہے نا یہ حرف تصغیر ہے، چھوٹے کے لیے آتا ہے. اور حسن میں یا نہیں ہے، یہ بڑے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور یا چھوٹے کے لیے آتا ہے، تصغیر کے لیے. قربان جائیں نگاہ نبوت پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کہا نہیں اس کا نام حسن رکھو، اس کے بعد میں جو آئے گا نا اس کا حسین رکھ دینا. ورنہ چاہتے تو پہلے کا بھی حسین رکھ دیتے نا،
مگر اس میں حرف تصغیر ہے، یہ چھوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ تو سرکار دیکھ رہے تھے کہ اس کے بعد بھی ایک بیٹا ہوگا، اس کا حسن رکھو، اس کا حسین رکھا جائے گا، حسین رکھا جائے گا۔ اچھا ایک بات اور سنیں، اب اس پر چند حوالے سنیں آپ۔ جب سرکار وہاں گئے نا، جب پوچھا نام تو کہا قالا، تو سرکار نے فرمایا انی امرت ان اغیر اسم ہذین۔ حضرت علی سے سرکار نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ان کا نام بدل دوں، یہ جو تم حرب رکھے ہو نا یہ نہیں چلے گا، نام مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کا نام بدل دوں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت مولا علی نے پھر کیا کہا؟ قلت اللہ و رسول۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آج ہم لوگ جو ہے نا یہ بولی بولتے ہیں کہ اللہ صرف جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مولانا لوگ بھی لکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بھئی صحابہ جب بولتے تھے نا تب یہ بولتے تھے کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہاں یہ جملے تھے۔ تو ہمیں جو بولنا چاہیے نا کہ اللہ بہتر جانتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی شامل کریں۔ اب اس پر تو بے شمار روایتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس صحابہ جب بھی بولے ہیں، آپ خود ہی سنتے ہوں گے علماء سے کہ جب یہ بولتے تھے تو بولتے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو جب یہ کہا فسماہ الحسن والحسین، تو سرکار نے پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا، بعد میں پھر پیدا ہونے والے کا نام حسین رکھا۔ اب پتہ لگایا جائے کہ حسن حسین کسی کا نام تھا کیا دنیا میں؟ اب اس پر غور کرتے ہیں۔ تو اس پر جب غور کریں گے، اچھا ایک لطیف نکتہ اور علمی سن لیں، حسن میں کتنے حروف ہیں؟ 3 ہی ہے نا، ہا سین نون حسن، اور حسین میں 4 ہیں، یا بڑھ گئے نا اس میں، حسین میں 4 حروف ہیں۔ نگاہ نبوت کو سلام، سرکار یہ جانتے تھے کہ یہ جو پہلا بیٹا ہوا ہے نا اس سے چھوٹی شہادت ہوگی، اس لیے 3 حرفوں والا نام دے دیا کہ حسن، اور پھر حضور جانتے تھے اس کے بعد جو آئے گا اس سے بڑی شہادت ہوگی، اس لیے ان کا نام رکھا حسین، 4 حرفوں والا، ٹھیک ہے 4 حرفوں والا۔ اچھا یہ جو نام ہے نا حسن حسین، 600 سال کی تاریخ میں کسی کا نہیں تھا۔ اب میں لفظ پڑھتا ہوں، عمران بن سلیمان بیان فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ لم یکون فی الجاہلیہ، جاہلیت میں کسی کا نام کبھی حسن رہا ہی نہیں، حسین کسی کا نام ہی نہیں رہا، 600 سال تک کسی کا نام ہی نہیں رہا۔ تو جب 600 سال تک نام نہیں تھا تو پھر یہ نام کہاں سے آیا؟ اور سرکار کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نام رکھوں حسن اور حسین، تو یہ دونوں نام آئے کہاں سے؟ تو عمران بن سلیمان کہتے ہیں اسمان من اسماء اہل الجنہ، چونکہ وہ جو دونوں شخصیتیں وہ بھی عرشی ہیں، فرشی نہیں ہیں، تو ان کے نام بھی عرشی ہوں گے، ان کے نام بھی عرشی ہوں گے۔ تو یہ دونوں نام کہاں تھے؟ من اسماء اہل الجنہ، یہ جنت میں دونوں نام تھے، حسن اور حسین جنت میں نام تھے۔ یہ تو میں روایتیں آپ کو پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، جنت میں تھے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، ایک سوال ابھی بھی باقی رہا، وہ یہ کہ چلو دنیا میں کسی کا نام نہیں تھا حسن حسین 600 سال میں، تو کیا وہاں پہ حور و غلمان کا نام تھا حسن حسین؟ جب جنت میں ہے تو وہاں پہ حوریں ہیں، غلمان ہیں، تو حوروں کا نام رہا ہوگا حسن حسین؟ تو کہا نہیں، وہاں کسی کا نام بھی نہیں تھا، حور و غلمان کا بھی نہیں تھا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، حدیث سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجبا اسم الحسن والحسین، اللہ تعالیٰ دونوں نام کو چھپا کے رکھا تھا، چھپا کے رکھا تھا۔ اب کہاں چھپا کے رکھا تھا؟ جیسے محمد نام کو اپنے حمد کے پردے میں چھپا کے رکھا تھا، ایسے حسن حسین نام کو اپنے حسن کے پردے میں چھپا کے رکھا تھا، کسی کا نام نہیں تھا، حسن کے پردے میں چھپا کے رکھا تھا۔ پھر جب پیدا ہو گئے عرشی فرشی بن گئے تو عرشی نام فرش پہ دے دیا گیا، فرش پہ دے دیا گیا۔ بس آخری بات سن لیں، ٹھیک ہے وقت کافی ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ سرکار نے کیا فرمایا، اسی لیے میں نے ذکر کر لیا اپنی بخشش کے لیے، اور آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہو اپنی بخشش کے لیے، اپنی بخشش کے لیے سنیں روایت کیا ہے۔ اب اختتام کی طرف چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں تو یہ ساری حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ سرکار نے فرمایا انا شجرتن، سرکار نے فرمایا کہ میں درخت ہوں۔ سرکار نے مثال دی ہے پنجتن کی، ہم لوگ پنجتنی ہیں اور رنگ چڑھنا چاہیے پنجتن کا، ہاں پڑھنا چاہیے۔
سرکار نے فرمایا نا کہ من احب الحسنی والحسینی فقط احبنی، جس نے مجھ سے، میرے حسن حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، ٹھیک ہے، مجھ سے محبت کی۔ اور ایک جگہ فرمایا الحسن والحسین ابنایا، حسن حسین میرے بیٹے ہیں، من احبہما احبنی، جن لوگوں نے ان دونوں سے محبت کی، جس شخص نے بھی، سرکار نے یہ فرما دیا ہے۔ اب آپ چاہتے ہو نا تو پھر یہ سنو، سرکار نے فرمایا جو شخص ان دونوں سے محبت کرے گا، من احبنی احبہ اللہ، تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جس نے حسن حسین سے محبت کی، سرکار نے فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔ یہ ترتیب ہونی چاہیے تھی، مگر ترتیب بدل دی سرکار نے، کہا جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ اللہ کا محبوب ہو گیا۔ یہ ترتیب نہیں رکھا کہ جس نے مجھ سے محبت کی گویا اللہ سے، نہیں، جس نے حسن حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کر بیٹھا، جو میرا محب ہو گیا، وہ خدا کا محبوب بن گیا۔ خدا تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چاہتے ہو اللہ کے محبوب بن جاؤ تو حسنین سے پیار کرو، حسنین کریمین سے محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ تو میں کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا انا شجرتن، میں درخت ہوں، وہ فاطمۃ حملہا، اور فاطمہ اس کے پھل کی ابتدائی حالت ہے۔ درخت ہے، اب مثال سمجھیں آپ، میں درخت ہوں اور فاطمہ اس کے پھل کی ابتدائی حالت ہے، وعلی لقاؤہا، اور علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والے ہیں۔ اب درخت کی بات سرکار سمجھا رہے ہیں، والحسن والحسین ثمرہا، اور اس درخت کے پھل حسن حسین ہیں، حسن حسین ہیں۔ اب ہم لوگ کیا ہیں جو آج بیٹھے ہیں، رمضان ہے، ذکر حسین کر رہے ہیں، ذکر حسن کر رہے ہیں، بھئی ہماری باری کہاں آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا والمحبون اہل البیت ورقہا، اور جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اس درخت کے وہ سب پتے ہیں۔ سرکار درخت ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوزہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اس پھل کی ابتدائی حالت ہے، حضرت علی پھول کو منتقل کرنے والے ہیں، اس درخت کے پھل حسن حسین ہیں، اور پھر جو پتے ہیں نا اس درخت پہ، بغیر پتے کا کہاں درخت ہوتا ہے؟ تو سرکار نے کہا یہ حسنین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سنیں آخری بات، وہ یہ ایک اور روایت سنا دیتا ہوں نا، تاکہ آپ یہاں سے جائیں تو یہ ذہن میں نہ آوے کہ رمضان تھا اور یہ ذکر ہو رہا تھا۔ سنیں روایت سنیں، اور یہ روایت جو ہے قال ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی ساری سندیں صحیح ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ان علی، حضرت علی کہتے ہیں قال اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کہتے ہیں سرکار نے مجھے بتایا ان اول من يدخل الجنت، اے علی پہلے جنت میں جو جائے گا نا، تو کہا ہاں سرکار بتائیں، تو کہا تم ہی تو ہو، تم۔ تو علی فرماتے ہیں انا، میں، وہ فاطمہ، اور فاطمہ، ٹھیک ہے، والحسن والحسین، اور حسن حسین۔ اب حضرت علی نے سوال کیا آپ کے بارے میں، جو آج ہم بیٹھے ہیں جو ذکر حسین کر رہے ہیں، حسنین کر رہے ہیں۔ قلت یا رسول اللہ فمحبونا، تو یا رسول اللہ ایک بات اور بھی بتا دیں کہ جو یہ پنجتن سے پیار کریں گے ان کا کیا ہوگا؟ ہم لوگ تو جنت میں جائیں گے اس شان سے، مگر جو پنجتنی ہو جائیں گے، پنجتنی رنگ چڑھا لیں گے، پھر ان کا کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں قال من ورائکم، تم لوگ جاؤ گے نا تو پیچھے پیچھے وہ لوگ بھی جائیں گے، ہاں پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے میں نے اپنی بخشش کے لیے یہ عرض کیا اور آپ کو سنایا آپ کی بخشش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، حسنین کریمین کے صدقے میں ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے۔